اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عظیم ساتھیوں، بندہ ناچیز آج آپ کی خدمت میں ایک اہم وضاحت کے لیے حاضر ہے۔ میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولائی سید السالکین امام العاشقین برہان الباصرین حضور فاتح سید علامہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ صاحبال شریف، ان کی حیات مبارکہ دینی خدمات سے بھرپور ہے۔ بہت زیادہ دین کا کام کیا آپ نے، الحمدللہ۔ آپ کی کرامات بھی بے شمار، اعمال حسنہ کا شمار ہی نہیں۔ شب و روز آپ نے دین کی خدمت کی اور دین کی خدمت کر کے اپنے معاصرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ روحانی کمالات، علمی کمالات، قلمی کمالات، بہت بڑا مقام آپ نے حاصل کیا۔ بابری حضور کا ایک مناظرہ 1970 میں دیوبندی مولوی محمد یار کے ساتھ ہوا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ اس مناظرے کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بلغۃ الحیران کے مصنف مولوی محمد حسین وہاں بھی چلے، انہوں نے اپنی تفسیر بلغۃ الحیران کے اندر اول صفحات میں مبشرات کے عنوان سے انہوں نے اس کے زیر تحت لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات سے گزر رہے تھے تو وہ گرنے لگے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیا۔ یہ مولوی محمد حسین وہاں بھچروی نے اپنی تفسیر بلغۃ الحیران میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، تو آپ جب پلسرات سے گزر رہے تھے تو یکدم گرنے لگے ہیں، تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سہارا دیا، آپ کو بچا دیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، اصل میں بندہ جس طرح کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رکھتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھتا ہے۔ عقیدہ گندا تھا، لہذا اس کو خواب بھی اسی طرح کا آیا۔ ہمارے علماء اہل سنت کے عقائد حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی پاکیزہ ہے، لہذا ہمارے بزرگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہوتا ہے تو نور علی نور طریقے سے ہوتا ہے، جلووں کی بارات میں ہوتا ہے، انوار و تجلیات کی بارات میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے سینے بھی صاف، دل بھی صاف، آنکھیں بھی صاف، عقائد بھی صاف، ظاہر و باطن بھی صاف، سب کچھ رب کائنات جل کریم کی طرف سے ان پر انعامات لامحدود 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 بے شمار۔ اس لیے یہ جب بھی حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، مدینہ پاک کا دیدار کرتے ہیں، تو یہ پاکیزہ ماحول میں کرتے ہیں، اجالوں کے اندر کرتے ہیں، اجالے دیکھتے ہیں۔ تو مولوی حسین علی وہاں بچلوی دیوبندی کا عقیدہ چونکہ گندا تھا، گستاخانہ تھا، لہذا اس کو وہ خواب بھی اسی طرح آیا کہ اس نے اس کی جو منافقت کی جو تھی اندر،
جو اس کے اندر وہ عقیدے کی غلاظت تھی وہ قدرت نے ظاہر کر دی کہ او منافق، او ظالم، او خبیث، جو ساری کائنات کو بچانے والے ہیں، جو ساری کائنات کو دلدل سے نکالنے والے ہیں، شرک سے نجات دلانے والے ہیں، اور وہ یہ جو جہنم سے بچانے والے ہیں ساری کائنات کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، تو اس کے متعلق گندا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو خواب بھی اسی طرح کا آیا جس طرح کا اس کا عقیدہ تھا۔ تو بابا جی حضور کے پاس یہ مولوی محمد یار جو کہ مولوی حسین علی وہاں بھٹروی کا شاگرد تھا، براہ راست شاگرد تھا، اس کا ایک چرچ میں بیٹھنے والا دوست تھا ساہیوال میں، تحصیلدار نیا نیا آیا تھا دیوبندی، تو اس نے کہا کہ آپ اس کا درس کیوں نہیں سنتے؟ بابا جی نے فرمایا کہ میں کیوں سنوں، وہ تو ایک گستاخ مولوی کا گستاخ شاگرد ہے، ہمارا ان لوگوں سے کیا تعلق جو حضور علیہ السلام کی بے ادبیاں کرتے ہوں، تو ہم تو یہ نہیں جا سکتے ان کے پاس یا ان کی محفل میں ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس بات پر جو تھا وہ جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ مناظرے تک یہ بات پہنچ گئی۔ پھر یہ مناظرہ ہوا کہاں، یہ 1970 کی بات کر رہا ہوں، یہ مناظرہ بابا جی حضور کا جو دیوبندی مولوی محمد یار کے ساتھ ہوا۔ یہ مناظرہ ساہیوال میں جامعہ مسجد مہاجرین ساہیوال شریف، اس مہاجری مسجد کے گراؤنڈ میں سامنے مکان ہے، اس مکان کا پڑوسی جو تھا ماسٹر محمد اسد جو ابھی تک زندہ ہے، وہ میرا دوست ہے، اس مکان میں یہ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں اہل سنت کے عظیم عالم دین علامہ ڈاکٹر سعید احمد اسحاق فریدی نقش بندی، جو کہ ماہنامہ انوار الفرید میں انوار القرآن اور انوار الحدیث کے نام سے کالم لکھتے تھے، وہ اس مناظرے میں شامل ہوئے، بلکہ اس مناظرے کا اہتمام بھی انہوں نے کیا، اور چونکہ اسی مسجد میں آپ امام و خطیب تھے تو وہ بھی اس مناظرے میں تھے۔ علامہ نور محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت پیر چراغ النبی شاہ صاحب کے یہ دونوں بزرگ پہلے مرید تھے، اس مناظرے کے بعد یہ دونوں جو علماء تھے، یہ دونوں صاحب یہ بابا جی حضور کے مرید ہو گئے، تو وہ بھی اس مناظرے میں شامل تھے۔ اور علامہ قاری محمد یوسف رضا صاحب جامعہ مسجد مائی والی ساہیوال، یہ بھی اس مناظرے میں شامل تھے، اور یہ میرے دوست تھے، میں ان تمام بزرگوں سے ملتا رہا ہوں، میرے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے، بڑی شفقتیں تھیں میرے ساتھ، بڑا پیار تھا، میرا بچپن تھا، اور یہ اس وقت یہ کافی عمر کے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کی مصائب میں میں جا کے نعت پڑھا کرتا تھا، یہ میری نعت بڑے پیار سے سنتے تھے۔ اور پھر اس مناظرے میں ابوالعطا علامہ نعمت علی چشتی صاحب، چشتی سیالوی مکتبہ فریدیہ ساہیوال والے، یہ بھی اس مناظرے میں موجود تھے، اور اس مناظرے میں اور چند افراد اور بھی تھے۔ پھر یہ مناظرے کا ذکر بابا جی حضور نے خود مجھ سے فرمایا، میرے اساتذہ گرامی قدر نے اس مناظرے کا ذکر مجھ سے فرمایا، علامہ ابوالفضل اصغر علی فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاذی سیدی علامہ ابو یسر ظفر اقبال خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاذی حضور قبلہ قاری علی محمد فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی تک حیات ہیں، انہوں نے ذکر فرمایا، اور بابا جی حضور کے خادم خاص پیر محمد اسلم شاہ صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مناظرے کا ذکر مجھ سے فرمایا۔ اس کے علاوہ جو جامعہ کے فاضلین جو کہ فوت ہو گئے،
ابھی انہوں نے مجھے ذکر کر، چونکہ میں اس وقت چھوٹا تھا تو وہ بزرگ جو تھے، بڑے لوگ جو تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے، لیکن میں نے تو بابا جی سے براہ راست یہ واقعہ سنا، میں نے لوگوں سے نہیں سنا، صرف بابا جی حضور نے مجھے فرمایا، بابا جی حضور نے مجھے بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ساہیوال میں 1970 میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو پھر جب یہ مناظرہ ہوا تو بابا جی حضور میری آقا نعمت و غریب نواز سیدی بابا جی علامہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس مناظرے میں تشریف لے گئے، کیسا سما ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا۔ آپ جب وہاں پر گئے تو میرے شیخ کی سچائی ہی ہے، مناظرہ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی، کہا مولوی محمد یار تو نہیں مانتا نا، کتابوں کو ایک طرف کر دے، اب اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب حاضرین کو دیدار بھی عطا فرما دیں اور حاضرین کو دیدار عطا فرما کے یہ سبھی کو حضور کا دیدار ہوگا، آپ فرما دیں آقا کی ذات میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو، آپ فرما دیں منظور احمد سچا ہے، منظور احمد کا مسلک سچا ہے، اہل سنت سچے ہیں، اور مولوی محمد یار تو جھوٹا ہے، تیرا مسلک جھوٹا ہے، تو پھر تو مان جائے گا۔ وہ مولوی محمد یار جو تھا ایسا بد نصیب اور بدبخت تھا، وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ جلال میں آ گئے۔ بابا جی فرمایا میں جلال میں نہیں آیا، تو ہاں تو کر، ہاں تو کر، ابھی اسی وقت کتابوں کو ایک طرف کر دے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں منظور احمد میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں بابا فرید الدین گنج شکر کا نمائندہ ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ کہے تو ابھی اسی وقت حضور علیہ السلام محفل میں تشریف لائیں، دیدار بھی عطا فرمائیں تو تو مان جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، آپ جلال میں ہیں، آپ اس غصے میں بات کر رہے ہیں۔ تو لوگ وہ جو وہاں پہ علماء موجود تھے وہ کہنے لگے بابا جی شاہ صاحب کیا ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل، جب بات کہہ دی ہے تو یہ اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے حضور وضو کر لیں، فرمایا وضو کر لیں، یہ تو بات بالکل کنفرم ہے، سچی بات ہے، یہ غلط نہیں، میں کوئی اپنا کوئی غصے اور جلال میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقت آشنا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ اسی طرح ہے اور یہ ابھی دیدار ہوگا۔ تو وہ جو مولوی محمد یار تھا اس پر ہیبت طاری ہو گئی، گھبرا گیا، ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے اٹھ گیا کہ میں نہیں مانتا، آپ غصے میں ہے، جلال میں ہے، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد اس کا درس قرآن کا سلسلہ جو تھا وہ خراب ہو گیا، اس کے نمازی بکھر گئے، بدنام ہو گیا، صحت گر گئی، لوگوں نے لان تان کی، پورے ساہیوال میں شور مچ گیا، کیونکہ بابا حضور تو پہلے ہی چھائے ہوئے تھے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر کر کے، آپ ایک ضرب جو تھی وہ دیوبندیوں پر بھی چوٹ لگی، اہل حدیثوں پر بھی ایک چوٹ لگ گئی، تو وہ ساہیوال کی ساری فضا جو تھی وہ اہل سنت کے ہاتھ میں ہو گئی۔ وہاں تو جناب یہ لوگ جو تھے وہ آگے نہیں آنے دیتے تھے، بابا حضور نے میدان جیت لیا، ہر طرف اہل سنت کے نعرے، ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے لگ گئے، ساہیوال جو تھا دیوبندی وہابی یا سارے جناب علی تتر بتر، تو وہ مولوی یار محمد پریشان ہو گیا، وہی تحصیلدار وہ جناب تحصیلدار جو تھا وہ بھی اس کے وہ طوطے اڑ گئے۔ تو آخر اس نے کہا مولوی محمد یار کو کہ یار بڑی دیر کے بعد زندگی میں موقع ملا تھا، تو انہیں موقع گنوا دیا، تیری وجہ سے ہم بھی محروم ہو گئے، بہت بڑا ظلم کیا ہے تو نے لوگوں پر بھی، اور میں نے آپ کے اندر آ کر آپ بھی دونوں کے درمیان آ کر یوں میں نے انتظام کیا تھا تو نے میرا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ جائیں شاہ صاحب سے کہیں کہ اب اگر ایسا ہو جائے حضور علیہ السلام دیدار عطا کر دیں تو ہم مان لیں۔ وہ تحصیلدار آیا تو آ کر کہنے لگا شاہ صاحب وہ مولوی محمد یار کہہ رہا ہے کہ اگر منظور احمد شاہ صاحب اب اگر مانتے ہیں
کہ حضور کا دیدار ہو جائے اور حضور فرما دیں کہ منظور احمد سچا ہے، مسلک سچا ہے، سنت جو بندی جھوٹے ہیں ان کا مسلک جھوٹا ہے تو میں مان جاتا ہوں۔ تو بابا جی حضور رو پڑے، روئے، بہت روئے۔ فرمایا تحصیلدار صاحب محبوب روز روز نہیں آیا کرتے، آپ بہت روئے، بڑے آنسو بہے۔ لوگوں نے پوچھا بابا جی حضور نے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنی بڑی بات کہہ دی، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے؟ تو بابا جی حضور رو رہے تھے۔ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور تشریف لے آتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا مولوی محمد یار کے ساتھ، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لا چکے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے، اور میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا مناظرے میں۔ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا۔ اللہ علیہ دوستو، یہ مناظرہ ساہیوال کا ہے، یہ مناظرہ 1970 کا ہے، جسے ڈاکٹر مصباحی صاحب نے دو چار جملوں میں اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ مناظرہ 2002 میں جامعہ نظامیہ میں ہوا۔ جامعہ نظامیہ میں یہ مناظرہ نہیں ہوا 2002 میں، اور جامعہ نظامیہ 2002 میں میں خود ابوالرضا محمد اقبال فریدی لاہور میں تھا، جامعہ مسجد بلال اچھرا میں امام و خطیب تھا۔ اب بھی میری رہائش وہاں ہے، وہاں پہ میری والدہ ادھر ہوتی ہیں، میں اپنی والدہ کو ملنے کے لیے جاتا ہوں، وہ لوگ سارے میرے واقف ہیں۔ اور اس وقت 2002 میں غالباً علامہ عبدالطاف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام، وہ جامعہ نظامیہ لاہور کے شیخ الحدیث سے، وہ میرے ساتھ، میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، داؤد ہوٹل پر ان سے ملاقات ہوتی، دادا صاحب کے ساتھ جو ہوٹل ہے ان کا، اور جامعہ میں ارائیاں اشرا والی جہاں پہ ان کے والد گرامی مناظر اسلام علامہ محمد عمر عشری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اشرا قبرستان میں مزار ہے، اس جگہ پہ علامہ عبداللہ صدیقی صاحب جمعہ پڑھاتے رہے ہیں۔ وہ جامعہ مسجد ارائیاں والی کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ میرے واقف ہیں، خوب واقف ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ میرا بیان بھی ہوا، نعت ہوئی ہے، وہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ واقعہ وہاں پہ جامعہ نظامیہ میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2002 میں، اللہ کے بندے 2002 کا واقعہ نہیں، یہ 1970 کا ہے۔ تو مولانا ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب وہ اچھے آدمی ہیں، اچھے اسکالر ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، ان کی محبت کو اللہ قبول فرمائے، لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ مناظرہ ہوا ہے 1970 میں، تو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر مصباحی صاحب اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو میں ان احباب سے التجا کروں گا اور اپنے پیر بھائیوں سے بھی کہ ڈاکٹر مصباحی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعہ کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، کیوں کہ وہ واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے جس طرح میں نے بیان کر دیا ہے، میں نے قلم بند بھی کیا ہے، میں نے اس کو لکھ دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ وہ میری تحریر بھی موجود ہے۔ میں اس لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے یہ اس کی وضاحت کی کہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی سامان حیات اسی طرح مسخ ہوتی ہے، یعنی جو بات ہے اس کو توڑ موڑ کے، وہ اس کو غلط کر کے، اس کو قطع برید کے ساتھ جب پیش کیا جاتا ہے تو حقیقت جو ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے تردید مولانا سلیمان مصباحی صاحب کے اس ویڈیو کلپ کی تردید اس لیے کی ہے کہ اس طرح نہ کریں۔ جب وہ واقعہ تو ہے لیکن اس واقعہ کی پوری تصدیق کر کے اس کو اسی طریقے سے بیان کریں جس طرح ہے، تاکہ ایک واقعہ جو ہے وہ اپنی صحت کے ساتھ آئندہ نسلوں کو وہ دستیاب ہو سکے۔ تو میری امید ہے کہ یہ گزارش جو ہے یہ سبھی پسند کریں گے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ سچائی کے قائل ہیں، ہمارا دین سچا ہے،
ہمارے علماء سچے ہیں، ہمارے مشائخ سچے ہیں، ہمارے اکابرین سچے ہیں۔ جب ہمارے اکابرین سچے ہیں تو ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر میرے شیخ الحدیث شیخ طریقت میرے آقا نعمت حضور فرید الاثر، آپ تو سچائی کی ایک علامت ہے۔ جامعہ فریدیہ صاحبہ شریف سچائی کی ایک علامت ہے اہل دورہ میں۔ اس دور میں جامعہ فریدیہ صداقت کی ایک بہت ہی عظیم نشانی ہے۔ لہذا میں اپنے پیر بانیوں سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر مصباحی صاحب کی وہ جو ویڈیو وہ ان کی تقریر ہے اس کو شیئر مت کریں، اور بابا حضور کے متعلق اگر کسی کے پاس اور بھی ایسے واقعات ہوں اور ایسی یادداشتیں ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ جامعہ فریدیہ میں جمع کروائیں، یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں مجھے۔ وہ جتنی بھی یادداشتیں آپ کے پاس ہے وہ بھیجیں، میں انشاءاللہ ان کو قلم بند کر کے وہ جامعہ میں جمع کرواؤں گا۔ پھر وہ ایک اپنے اساتذہ گرامی قدر سے گزارش کروں گا تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ لوگوں تک چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہیں گی۔ پیارے بھائیوں، میری اس گفتگو میں خدا نخواستہ اگر کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے حق بات کر کے حق بات کو پھیلانے کی کوشش کی ہے تو میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل الکریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری یہ مختصر سی بات جو ہے یہ قبول ہو جائے اور میری یہ ذریعہ شفاعت بن جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔